السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ موجودہ دور کے موجودہ حالات کی روشنی میں ایمان والوں کے یہاں اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ انفرادی ہو یا اجتماعی کسی بھی طرح کہیں کوئی فساد کی صورت پیدا نہ ہو، چونکہ اس سے دنیاوی ترقی میں تو رکاوٹ پیدا ہوتی ہی ہے، مگر دین و ایمان میں حد درجہ کمزوری آ جاتی ہے، اور جنہیں تھوڑے اور چھوٹے چھوٹے فساد کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے تو وہ کسی ایسے بڑے فساد کی طرف بھی رخ کر لیتے ہیں جہاں ایمان کبھی خطرے میں ہوتا ہے، کبھی ایمان چلا بھی جاتا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے دنیاوی اور دینی معاملات میں کبھی بھی کسی فساد کی صورت نہ ہونے دیں، اور یہ کوئی بہت مشکل کام بھی نہیں ہے، صرف اس بات کو مد نظر رکھا جانا چاہیے کہ ہم سے کسی بھی حال میں اللہ عز و جل اور رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرمانی نہ ہونے پائے۔ ساری برائی اور سارے فساد کی جڑ دین و شریعت کی خلاف ورزی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11 اور 12 میں ارشاد فرمایا، وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اور جو ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو سنوارنے والے ہیں، سنتا ہے وہی فسادی ہیں مگر انہیں شعور نہیں۔ لا تفسدوا فی الارض، اصل میں یہ خطاب منافقوں اور دل میں کفر رکھ کر ایمان مکمل طور پر نہیں لانے والوں سے ہے کہ اگر ان سے کہا جائے زمین پر معصیت و گناہ اور برائی کو اچھائی کا لباس پہنا کر فساد نہ پھیلاؤ تو ایسوں کا کہنا ہے کہ مجھے ایسا نہ کہو، ہمارا مقصد تو صرف اصلاح کرنا ہے۔ تو اے ایمان والو، تم جان لو کہ اپنی اسی روش پر قائم رہنے کی وجہ سے یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، مگر انہیں اس بات کا شعور نہیں، کیونکہ ان میں وہ حس باقی ہی نہیں رہی جس سے یہ اپنی خرابی کو پہچان سکیں۔ منافقوں کے طرز عمل سے یہ بھی واضح ہوا کہ عام فسادیوں سے بڑے فسادی وہ ہیں جو فساد پھیلاتے ہیں اور اسے اصلاح کا نام دے۔ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو اصلاح کے نام پر فساد پھیلاتے ہیں اور بدترین کاموں کو اچھے ناموں سے تعبیر کرتے ہیں۔ شیخ ابن جریر نے کہا کہ منافقوں نے ملک میں ایس اللہ رب عز و جل کی نافرمانی پھیلائی اور جن امور سے ممانعت کی گئی ان کو عمل میں لایا اور اللہ عز و جل کے احکام کو ضائع کیا اور دین اسلام میں شک پھیلایا، مسلمانوں کو جھوٹا ظاہر کیا اور طرح طرح کی برائیوں کو اور بے حیائیوں کو فن کا نام دینا، حرام کاری کو درست جاننا، انسانیت کے نام پر اسلام کو مٹانا اور تہذیب و تمدن کا نام لے کر اسلام پر اعتراض کرنا، توحید کا نام لے کر شان رسالت کا انکار کرنا، قرآن کا نام لے کر حدیث کا انکار کرنا، یہ سب فساد کی صورتیں ہیں۔ اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ صحیح ایمان والوں یعنی مسلمانوں کے تعلق سے غلط اور بری باتوں کا مشہور کرنا کہ یہ ایمان والے ایسے ہیں تو بے باک لوگ
ایمان والوں کے مقابلے اپنے کو بہتر اور نیک ہونے کا اعلان کروا کر تفریق کی صورت پیدا کرنا، یہ بھی فساد کی گہرائیوں تک اتر جانا ہے۔ جب ہی غیر ایمان والوں میں یہ بات مشہور ہو جاتی ہے کہ مسلمانوں میں یہ نقص اور یہ کمی اور یہ برائیاں ہیں، حالانکہ مسلمانوں میں ان باتوں کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں ہوتا، مگر یہ منافقین کے فساد پھیلانے کی بدترین صورت ہے۔ اللہ عز و جل اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل جملہ مسلمانوں کو ایسے فسادیوں اور ان کی غلط باتوں سے محفوظ و مامون رکھے۔ آمین ثم آمین۔